نکاح میں مہر کی حکمت اور مصلحت کیا بیان کی ہے۔ چنانچہ مہر مقرر کرنے کا طریقہ زمانے جاہلیت میں بھی شریف خاندانوں میں جاری اور ساری تھا۔ اسلام نے اس کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس کی مصلحت یہ بیان کرتے ہوئے صاحب بدائع الصنائع علامہ کاسانی، شمس العلماء علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ تفصیلی بحث نقل کرتے ہوئے بدائع الصنائع کے اندر تحریر فرماتے حضرت کہتے ہیں، لو لم يجب المہر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن ازالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما لأنه لا يشق عليه ازالته۔ یہاں سے جو ہے عبارت شروع ہوتی ہے، تقریباً کافی تفصیلی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں فلا تقع الموافقة ولا تحصل مقاصد النکاح، یہاں تک جو ہے تقریباً یہ بحث نقل کی گئی ہے۔ تفصیلی عبارت آپ بدائع الصنائع کے اندر دیکھیں، جس کا میں حوالہ بھی آگے دیتا ہوں۔ ترجمہ ہے، اگر محض عقد نکاح کی وجہ سے مہر لازم نہ ہو تو شوہر تھوڑی سی بھی ناچاقی پیدا کرنے پر اس ملکیت کو ہٹانے میں کوئی تکلف نہ کرے گا، کیونکہ جب اس پر مہر لازم نہیں تو نکاح کو زائل کرنا اس پر گرا نہ گزرے گا، بوجھ نہیں ہوگا، اس کو بھاری نہیں لگے گا، پس نکاح سے مطلوب مقاصد حاصل نہ ہو پائیں گے، کیونکہ نکاح کے مقاصد و مصالح بغیر باہمی موافقت کے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ موافقت اسی وقت متحقق ہو سکتی ہے جبکہ بیوی شوہر کی نظر میں قیمتی اور معزز ہو، اور یہ عزت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ اس تک پہنچنے کے لیے کسی قابل قدر مال کو لازم نہ کیا جائے، کیونکہ جس چیز کے حاصل کرنے کا راستہ تنگ ہوتا ہے وہ چیز آدمی کی نظر میں باعزت ہوتی ہے، اور اس کو روک کر رکھنا اسے عزیز ہوتا ہے، اور جس چیز کا حاصل کرنا آسان ہوتا ہے وہ نظروں میں بھی ہلکی ہوتی ہے، اور اس کو روک کر رکھنے کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ لہذا اگر یہ عورت شوہر کی نظر میں کم وزن ہوگی تو اس کی وجہ سے عورت کو وحشت ہوگی، اور اس مرد سے عورت کو ڈر اور ہر وقت جو ہے خوف رہے گا، اور زوجین میں موافقت نہیں پائی جائے گی، اور نکاح کے مقاصد اس سلسلے میں حاصل نہیں ہوں گے۔ یہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں بدائع الصنائع کی دوسری جلد صفحہ 560، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 275 پر، اور الموسوعۃ الفقہیہ اس کی 39ویں جلد صفحہ 152، اور حجت اللہ البالغہ اس کی دوسری جلد صفحہ 118 پر اس کو نقل کیا ہے۔ نیز انہی باتوں کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حجت اللہ البالغہ کے اندر نقل کیا ہے، جس کو حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے رحمۃ اللہ الواسعہ کے اندر نقل کیا ہے۔ چنانچہ حکیم الامہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں ذکر فرماتے ہوئے اس کو لکھا ہے، چنانچہ شارح حجت اللہ البالغہ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، اپنی مایہ ناز کتاب اور شرح رحمۃ اللہ الواسعہ میں تحریر فرماتے حضرت لکھتے ہیں کہ پہلی مصلحت مہر سے نکاح پائیدار ہوتا ہے، مہر کے ذریعے سے نکاح پائیدار ہوتا ہے۔ نکاح کا مقصد اس وقت تکمیل پذیر ہوتا ہے، کامل ہو جاتا ہے جب میاں بیوی خود کو دائمی رفاقت اور معاونت کا خوگر بنائیں، اور یہ بات عورت کی طرف سے تو اس طرح متحقق ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد زمام اختیار اس کے ہاتھ سے نکل جاتی، یعنی جس طریقے سے بے لگام تھی، یعنی پہلے شوہر کے قبضے میں نہیں تھی، شوہر والی وہ نہیں تھی، اور وہ عورت پہلے ماں باپ کے قبضے میں تھی، شوہر کا اس سے کچھ تعلق نہیں تھا، لیکن جب اب اس کو مہر مل گیا، شادی ہو گئی، تو اب وہ شوہر کے لگام میں آ گئی، اور شوہر کے ساتھ وہ اپنے لگام کو باندھ دیا اور اپنے آپ کو شوہر کے ساتھ سپرد کر دی، ایک مضبوط انسان کے ہاتھ میں جو ہے وہ عورت آ گئی، جس کے ذریعے سے ہر اعتبار سے وہ عورت محفوظ ہو جاتی ہے۔
اور اس اعتبار سے وہ مرد کی پابند ہو جاتی ہے، مگر مرد با اختیار رہتا ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے، اور ایسا قانون بنانا کہ مرد بھی بے بس ہو جائے جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں طلاق کی راہ مسدود ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، اور طلاق کا جو اصل مقصد ہے اور وہ یہاں پر ختم ہو جائے گا، اور مرد بھی عورت کا ایسا اسیر ہو کر رہ جائے گا، قیدی ہو کر کے رہ جائے گا، جیسا عورت ایک مرد کی اسیر قیدی ہو کر کے رہتی ہے، عورت اس کے تابع ہو کر کے رہتی ہے، یہ مرد کے ذمہ بھی لازم ہو جائے گا۔ اور یہ بات اس ضابطے کے خلاف ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور دونوں کا معاملہ کورٹ کو سپرد کرنا بھی اس صورت میں درست نہیں، کیونکہ قاضی کے یہاں مقدمے لے جانے میں سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور قاضی وہ مصلحتیں نہیں جانتا جو شوہر اپنے بارے میں جانتا ہے۔ پس مرد کو دائمی نکاح کا خوگر بنانے کی راہ یہی ہے کہ اس پر مہر واجب کیا جائے۔ یہ حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز شرح اور حجت اللہ البالغہ کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ کے اندر حضرت لکھتے ہیں، تاکہ جو ہے جب وہ طلاق دینے کا ارادہ کر لے تو مالی نقصان اس کی نگاہوں کے سامنے رہے اور وہ ناگزیر حالات ہی میں طلاق دے، پس مہر نکاح کو پائیدار بنانے کی ایک صورت ہے، یہ حضرت لکھتے ہیں۔ دوسری مصلحت اس سلسلے میں یہ نقل کرتے ہیں کہ مہر سے نکاح کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، مہر کے ذریعے سے نکاح کی ایک عظمت ظاہر ہوتی ہے، نکاح کی ایک عظمت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو جس قدر مال کی حرص ہے اور کسی چیز کی نہیں، پس مال خرچ کرنے سے نکاح کا محتم بالشان ہونا یہ اس مہر کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رحمۃ اللہ الواسعہ کے اندر حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، رحمۃ اللہ الواسعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 68، کتاب المسائل چوتھی جلد صفحہ 285 اور 286 پر یہی تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے اس سلسلے میں۔